बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिकी सदर ट्रंप की तरफ से एक अहम इंडिकेशन आई है जिसे आप एक डेवलपमेंट भी कह सकते हैं कि क्या हो सकता है या क्या होने वाला है। लेकिन इससे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस रोज़ हुआ क्या था जब ईरानी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान को ये पैगाम मिला कि ईरानी वफ़द एयरपोर्ट की तरफ चल पड़ा है और 10-15 मिनट तक वो आधे घंटे तक एयरपोर्ट पहुंच जाएगा और उसके बाद फिर जितना भी सफ़र बनता है उसके हिसाब से वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएगा। और इस पैगाम के मिलने के बाद फिर अमेरिका की तरफ से भी ये ख़बर आ गई कि नायब सदर का तैयारा अमेरिका से रवाना होने वाला है और वो चंद घंटे तो खैर नहीं, पूरा दिन लगना था, वो भी इस्लामाबाद के लिए रवाना होने वाला है। लेकिन फिर अचानक थोड़ी देर के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलाआत तारड़ साहब जो हैं उन्होंने एक ट्वीट जारी किया कि ईरानी वफ़द का आना बहुत क्रिटिकल है। मतलब ये था कि ना आना क्रिटिकल है, यानी अगर वो नहीं आते तो मसला ख़राब हो जाएगा। और ख़बर का जो बैन सतूर था उनकी ट्वीट का वो ये था कि ईरानी वफ़द नहीं आ रहा, अगरचे उसके बाद भी उम्मीद कायम रही। तो उस दिन हुआ ये था जिसकी तफसीलात अब आ रही हैं कि वफ़द एयरपोर्ट जाने के लिए गाड़ियों में बैठने ही वाला था, यानी गाड़ियां दफ्तर के बाहर तैयार थी, उनमें वफ़द के अरकान ने बैठना था और उसके बाद वो एयरपोर्ट जाना था जहां से उन्होंने पाकिस्तान आना था। लेकिन जैसे ही वो गाड़ियों में बैठने के लिए दफ्तर से निकला तो ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी साहब का मैसेज मिला, खुद नहीं आए, मैसेज मिला कि मुश्तबा खामनाई साहब का आर्डर है कि वफ़द पाकिस्तान नहीं जाएगा। अच्छा, दिलचस्प बात है कि अहमद मुश्तबा खामनाई साहब जब से वो 2.25 महीने पहले ज़ख्मी हुए थे एक अमरीकी बमबारी में, तो उसके बाद से उन्होंने किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखाई और कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है और किस हालत में है, सिवाय इसके कि उनकी हालत ठीक नहीं है, वो ज़ख्मी है। लेकिन वो किस जगह हैं और उनसे कौन मिलने जाता है ये किसी को मालूम नहीं, जहाँ तक कि ईरानी सदर को भी मालूम नहीं कि वो कहाँ है। लेकिन ये तमाम तर ज़िम्मेदारी जनरल अहमद वहीदी साहब पर है कि वो आकर बताएं कि मुझे मुश्तबा खामनाई साहब ने ये पैगाम दिया और इससे पहले भी वो ये करते रहे हैं। बहरहाल अमलन इस वक्त ईरान में हुक्मरानी की ज़िम्मेदारी या यूँ कह ली कि इक़्तिदार का जो कंट्रोल है वो सारे का सारा अहमद वहीदी साहब के पास है। पदशकियान और सियासी हुकूमत अगरचे पिछले दिनों में अपने इख्तियारात असर्ट करने में और कुछ स्पेस हासिल करने में कामयाब हुई, और मैंने कहा था कि ये पहले की निस्बत अब हुकूमत मजबूत है, लेकिन वीटो पावर जो है वो अब भी अहमद वहीदी के पास है। और इससे पहले भी वो एक मरतबा बल्कि 2 मरतबा अपनी पावर का इस्तेमाल कर चुके हैं। एक मरतबा तब जब ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने हुकूमत के इजलास के बाद ये फ़ैसला अनाउंस किया कि कल से आबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी, और फिर आबनाए हुर्मुज़ खुल गई थी। तो पहले ही दिन अहमद वहीदी साहब ने कहा कि ये आपने किस इख्तियार के तहत इस नहर को खोला है, इस आबनाए को खोला है, इसे दोबारा बंद करने का हुक्म फिर पासदारान की तरफ से आया। ईरानी हुकूमत खामोश रही, यानी ये वीटो कर दिया गया और ये हुक्म मनसूख हो गया। उसके बाद फिर दूसरी मरतबा जब ये मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ तो अहमद वहीदी साहब ने एक मरतबा फिर मुदाखलत की और सदर साहब को एक जो बताया जा रहा है कि इस तरीके से बात की जिसका मतलब ये होता है कि सरजनिश की, झाड़ फूस की, डांट डपट की, और कहा कि ये पाकिस्तान को या किसी भी तीसरे मुल्क को यूरेनियम की हवालगी की बात किसने की, इस बात का जिक्र छेड़ने की ज़रूरत ही क्या थी। हकीकत ये थी कि ईरान की तरफ से पाकिस्तान को बाकायदा मैसेज मिला था कि हम ये यूरेनियम अब पाकिस्तान को देने के लिए तैयार हैं अगर मुज़ाकरात में हमारे मुतालबात भी मान लिए जाएं। जिसके बाद फिर ये ख़बर यूरोपीय मीडिया ने भी शाया की, अरब मीडिया ने भी शाया की, और पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से तो इस बारे में कोई बात नहीं की गई। लेकिन हुकूमती ज़राए के हवाले से मुतअद्दिद तजिज़िया नगारों ने बैन सतूर, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया जो ज़िम्मेदार मीडिया है वो बहुत एहतियात से ये ख़बरें नशर करता है क्योंकि हुकूमत की कड़ी निगरानी है। लेकिन बहरहाल ये ख़बर पूरी दुनिया में फिर नशर हुई और चल गई
کہ ایران پاکستان کو یورینیم حوالے کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس پر بھی ڈانٹ ڈپٹ ہوئی اور پھر بالآخر یہ فیصلہ ہو گیا کہ معاملہ ملتوی کر دیا جائے اور مذاکرات سے انکار کر دیا جائے۔ انکار اس انداز سے کہ جیسے کہ ہم فی الحال نہیں آنا چاہ رہے، یا ایک شرط لگا کر اعلان کیا جائے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ایران کی طرف سے وہ جو ذمہ دار ہوتے ان کے کسی محکمے، کسی وزارت خارجہ کے ترجمان نے، صدر کے نائب نے، یعنی حکومت کے ذمہ داروں نے براہ راست کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ یہ بات آپ کے نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ نہ صدر نے کوئی بیان دیا، نہ وزیر خارجہ نے کوئی بیان دیا، نہ اسپیکر کالی باف نے بیان دیا۔ یہ بیانات آئے ہیں تو وزیر خارجہ کے ترجمان کی طرف سے آئے ہیں، صدر کے نائب کی طرف سے آئے ہیں، اور اسی طرح دیگر عہدیداروں کی طرف سے آئے ہیں کہ جب تک یہ ناکہ بندی امریکہ ختم نہیں کرتا ہم مذاکرات کریں گے اور نہ ہی آبنائے ہرمز کو کھولیں گے، یعنی یہ جو کڑی شرطیں ہیں اور یہ جو ڈبل لاک لگا ہوا ہے ہرمز کو، وہ کھلے گا۔ یہ صورتحال بنی۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران کے ذہن میں کیا ہے؟ ایران کے ذہن میں جو چیزیں سمجھ میں آتی ہے، وہاں ایران کے اندر سے کچھ خبریں سامنے آتی ہیں، ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہرمز کا ہتھیار ہم نے مسلسل استعمال کیے رکھا تو امریکہ بھی گھٹنے ٹیک دے گا اور دنیا بھی امریکہ پر اتنا زیادہ دباؤ ڈالے گی کہ امریکہ ہماری بات ماننے پر مجبور ہو جائے گا۔ اب ایران کی ساری گیم اس نقطے پر گھوم رہی ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ایران کے پاس ہتھیار کتنے ہیں، اس پر بھی میں آتا ہوں، لیکن پہلے میں یہ بتا دوں کہ ایران کا یہ جو خیال تھا ایک حد تک تو ٹھیک تھا، اس لیے ایک دباؤ پڑا اور پوری دنیا میں ٹرمپ کے خلاف رائے عامہ بنی کہ یہ ٹرمپ نے کس مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں تیل کی بھی قلت ہے اور گیس کی بھی قلت ہے، تو یہ دباؤ تو بڑا، لیکن اس دباؤ کو ٹرمپ نے ناکارہ بنا دیا بڑی حد تک، یا ایک کاؤنٹر حملہ کر کے ایران کے لیے بھی مصیبت کھڑی کر دی۔ وہ یہ تھی کہ امریکہ نے ایرانی جہازوں کا لاک ڈاؤن کر دیا، ان کا محاصرہ کر لیا۔ اب آپ دیکھیے کہ اب تک 4 جہاز، 2 جہاز تو امریکہ نے ضبط کر لیے، اس کے بعد 3 مزید جہاز، کل 5 جہاز جو ایران سے تیل لے کر جا رہے تھے ان کو امریکہ نے اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ 2 جہاز اکٹھے مشرق بعید میں جا کر پکڑے اور ان کو اپنی نگرانی میں لے لیا، وہ وہاں سے اب کسی اور جگہ نہیں جا سکتے۔ تو اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ایران کی طرف جانے والا کوئی ٹینکر اس وقت بحیرہ عرب میں یا بحر الکاہل میں یا بحر اوقیانوس میں کسی بھی جگہ موجود نہیں ہے۔ اگرچہ یہ خبریں بیچ میں آئیں کہ 3 درجن جہازوں نے امریکی ناکہ بندی کو بریچ کیا ہے اور ایران کی بندرگاہوں پر جا کر تیل لینے اور تیل لانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ جس میڈیا نے یہ خبر دی اس نے کسی ثبوت کے بغیر خبر دی، اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ ایک مبالغہ آمیز کارروائی تھی۔ 3 جہاز ضرور بریچ کیے، لیکن اس کے بعد پھر کوئی جہاز بریچ نہیں کر سکا۔ خاص طور پر ان 3 جہازوں کے پکڑے جانے کے بعد اب کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا جو یہ رسک لے سکے کہ ایران کی بندرگاہوں پر جا کر تیل خریدے اور پھر واپس آئے اور امریکہ کے ہاتھوں پکڑا جائے۔ یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ تو جو ایران نے بلیک آؤٹ کر رکھا ہے اس کی وجہ سے یقیناً امارات، کویت، قطر، بحرین یہ مشکلات کا شکار ہیں۔ سعودی عرب مشکلات کا شکار نہیں ہے کیونکہ سعودی عرب نے اپنا بندوبست ایسٹ ویسٹ پائپ لائن کے ذریعے کر رکھا ہے، لیکن یہ 4 ممالک پریشان ہیں۔ اگرچہ اطلاعات یہ ہیں کہ امارات نے پریشانی کا حل نکالنے کے لیے یہ جو عجمان کی جو بندرگاہ ہے وہاں پر موجود پائپ لائن کی گنجائش بڑھانا شروع کر دی ہے تاکہ امارات کا تیل اس پائپ لائن کے ذریعے عجمان کے ذریعے باہر جائے۔ عجمان آپ کے علم میں ہے کہ وہ خلیج عمان میں ہے، خلیج فارس سے باہر ہے، آبرائے ہرمز سے باہر ہے، تو وہاں ایران کی ناکہ بندی نہیں ہے۔ ہاں، وہاں ایران میزائل پھینک سکتا ہے، ڈرون چلا سکتا ہے، لیکن وہ جہازوں کو نہیں روک سکتا۔ تو یہ خیر ایک ضمنی بات تھی۔ ان ممالک کو پریشانی ہے اور ان ملکوں کو بھی پریشانی ہے جن کے ہاں خاص طور پر تیل کی قلت زیادہ ہو گئی ہے، لیکن امریکہ نے جو کچھ کیا ہے وہ اس نے اپنے طور پر کیا ہے، اپنے مقاصد کے لیے کیا، اپنے ٹارگٹ کے لیے کیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ایران کی تیل کی برآمدات تقریباً رک گئی ہیں اور یہ ایران زیادہ عرصے تک اس کا متحمل کسی بھی صورت نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ صدر ٹرمپ نے تو ایک اندازہ لگایا جو بہت زیادہ مبالغے پر مبنی ہے کہ ہر روز
500 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है। इतना नुकसान तो नहीं हो रहा, लेकिन ये है कि ईरान को हर महीने अच्छा खासा नुकसान होगा, जिसकी मालियत शायद 11 अरब डॉलर, ये बहुत बड़ी रकम बनती है, वो नुकसान होगा। और फिर दूसरा बड़ा नुकसान उसको ये होगा कि कुछ दिनों के बाद जब ईरान की ज़ख़ीरा गाहें, ज़ाहिर तेल बरामद तो होगा नहीं, जमा होता रहेगा, जब इनके डंपिंग जो गुंजाइश है उसमें तेल की मज़ीद तेल डालने की गुंजाइश ख़त्म हो जाएगी, तो फिर इनको रिफाइनरियाँ बंद करना पड़ेंगी। रिफाइनरियाँ नहीं बल्कि वो तेल के कुएँ बंद करना पड़ेंगे, क्योंकि फिर तेल कहाँ रखेंगे, ज़मीन पर तो नहीं फैला देंगे, ज़मीन पर तो इसका सैलाब नहीं आएगा। और जब ये कुओं को बंद किया जाता है तो कुछ दिनों के बाद उन कुओं में ख़राबी पैदा हो जाती है, जो बड़ा भारी नुकसान का बायस बनती है। और ट्रंप की पॉलिसी अब ये है कि ईरान को इस तरह गला घोंट कर मारा जाए, और जो ईरान की पॉलिसी थी उसको ट्रंप ने अच्छी तरह काउंटर कर दिया है, और अब ये सूरत हाल ईरान के लिए परेशान कुन है। पॉपुलर तासुर ये है कि डील अमेरिका की ज़रूरत है, उसे फेस सेविंग चाहिए जंग से निकलने के लिए, और वो डील के लिए बेकरार है, और ये तासुर ईरानी हुकूमत को भी है। चुनांचे ईरानी हुकूमत ने इसी बुनियाद पर दबाव बढ़ाने के लिए ये हुर्मुज़ वाला रास्ता अख्तियार किया था, और उसका ये ख्याल था, और दुनिया में बहुत सारे लोग इस ख्याल के हामी थे कि ये जो हुर्मुज़ की बंदिश है ये ईरान का एटम बम से भी बड़ा हथियार है, लेकिन ये एटम बम का हथियार अब नाकारा हो गया। दुनिया को इससे चाहे नुकसान हो, ज़्यादा नुकसान हो या कम नुकसान हो, अमेरिका को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अमेरिका के सामने दुनिया की सूरत हाल नहीं है बल्कि ईरान की सूरत हाल है, खलीज की सूरत हाल है। अच्छा, ये ट्रंप ने जो भी इंडिकेशन दी, उससे पहले ये हथियारों के बारे में बात कर लूँ। ये ख़बरें आई हैं कि अमेरिका के पास जो मिज़ाइल हैं, पैट्रियट मिज़ाइल हैं और एंटी मिज़ाइल जो दूसरे सिस्टम हैं, इनकी जो खेप है वो तकरीबन, इनका जो ज़ख़ीरा है वो लगभग 50% ख़त्म हो चुका है। अमेरिका की तरफ से इस रिपोर्ट पर तबसरा नहीं किया गया, लेकिन इसमें समझने की बात एक ही है कि अमेरिका के जो मिज़ाइल के ज़ख़ायर हैं, इससे क़तई नज़र कि वो कितनी फ़ीसद कम हो गए हैं। अमेरिका में हथियारों की प्रोडक्शन सारा साल जारी रहती है, किसी न किसी सतह पर कम तैयार हो रहे हैं, ज़्यादा तैयार हो रहे हैं। तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले अमेरिका ने एक बड़ा आर्डर दिया है इन कारखानों को मज़ीद हथियार बनाने का। तो ये रिपोर्ट भी छपी है कि इन हथियारों की तैयारी में 5 साल लग जाएंगे। ऐसा नहीं है, अमेरिका के पास हथियारों की किल्लत उस तरह से मुमकिन नहीं है जिस तरह के मीडिया कुछ दे रहा है, इस तरह का तासुर बना रहा है। अच्छा, इसके पैरेलल ये खबरें भी आ रही हैं कि ईरान के ज़ख़ायर महफूज हैं बड़ी हद तक। उस बड़ी हद तक की तफसील भी मौजूद है। वो कहते हैं कि जो इनके मिज़ाइल हैं, बैलिस्टिक मिज़ाइल, वो 50% बरकरार है, 50% ज़ाया हुए हैं। 50% अगर बरकरार है, अगर ये रिपोर्ट सच्ची है, तो तब भी इसका मतलब ये है कि ईरान अब 40 दिन के ज़ख़ायर रखता है, 40 दिन से ज़्यादा के ज़ख़ायर वो नहीं रखता, जबकि अमेरिका के ज़ख़ायर जो है वो अभी कई महीने चल सकते हैं, क्योंकि अगर अमेरिका के ज़ख़ायर भी 50% ख़त्म हो गए हैं, जो कि मुबालगा आमेज़ रिपोर्ट है, तो अमेरिका के पास मिज़ाइलों की तादाद बहुत ज़्यादा है। और अमेरिका के मिज़ाइल ज़ाया होने की वजह ये भी थी कि उनको ये एंटीसिपेशन नहीं थी कि ईरान उनके टारगेट्स पर, उनके अड्डों पर इतने सही निशाने लगा सकेगा, तो उस हवाले से भी इनको ज़्यादा इंटरसेप्टर इस्तेमाल करना पड़े, जो कि अब सूरत हाल अमेरिका ने बदल दिया है और नई फील्डिंग लगाई है और नए तरीके से इंतज़ामात किए हैं। अब अगर ईरान सऊदी अरब में या अमारात में या कुवैत, कतर में अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाएगा, तो उसे वहाँ तबाह करने के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि अब अमेरिका ने जो सिस्टम बनाया है, जो घेरा डाला है, अब वो इन अड्डों से बाहर है, वो खुश्की से बाहर है, वो समंदरों में है, और कुछ नई चीज़ें की है जो अमेरिका ने जंग शुरू करते वक्त जिनका ख्याल नहीं रखा था। अच्छा, एक खबर में ये भी बताया गया है कि ईरान की जो नेवी है वो 60% एक्टिव है। अब इसकी तफसील पढ़ी तो हंसी आ गई कि 60% नेवी से मुराद इनकी वो किश्तियाँ हैं जिनको मॉस्कीटो ब्रिगेड का नाम दिया गया या मॉस्कीटो फ्लीट का नाम दिया गया, यानी वो छोटी छोटी कश्तियाँ जो मच्छरों की रफ्तार से आती हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में आती हैं।
تو یہ اس کو نیوی کہہ رہے ہیں، حالانکہ ایران کے پاس جس کو نیوی کہا جاتا ہے وہ اب موجود نہیں ہے۔ یہ بات خود ایران والے بھی مانتے ہیں، وہ خود ان کا اپنا ایک بیان آیا کہ ہمارے پاس بہت بڑی تعداد میں کشتیاں ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس اب بھی بڑے جہاز ہیں، ان کے پاس کوئی بڑا جہاز باقی نہیں رہا، اور کشتیوں کو امریکی ہیلی کاپٹر یا کسی بھی ملک کے ہیلی کاپٹر ان کشتیوں کو بہت زیادہ آسانی کے ساتھ نشانہ بنا سکتے ہیں۔ پھر یہ کہا گیا کہ ایران کی فضائیہ کا بڑا حصہ بدستور ایکٹیو ہے، تو اس میں بھی ایک مزاحیہ بات ہے کہ وہ کس کو فضائیہ کہہ رہے ہیں؟ وہ ڈرون طیاروں کو فضائیہ کہہ رہے ہیں۔ ایران کی فضائیہ ڈرون طیاروں پر مشتمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ صورتحال یمن کی بھی ہے۔ یمن کے پاس تو ایک بھی ہوائی جہاز نہیں ہے، لیکن اس کا ایئر چیف ہوتا ہے، ایئر چیف مارشل جو بھی اس کا نام ہوتا ہے، اس فضائی فوج کا سربراہ، تو وہاں بھی آپ دیکھیے کہ ایئر چیف مارشل وہاں موجود ہے، لیکن یمن، شمالی یمن کے پاس کوئی جہاز نہیں ہے، صرف ڈرون طیارے ہیں، اور ان ڈرون طیاروں کو ہی وہ ایئر فورس شمار کرتا ہے۔ تو یہی حالت ایران کی بھی ہے، اور یہ کوئی اتنی اچھی حالت نہیں ہے۔ ایک عرب مبصر نے لکھا ہے، حالات کا پورا تجزیہ کرنے کے بعد میں اس کو خلاصہ بیان کروں تو کافی وقت اس پر لگ جائے گا، کہ ایران اب خودکشی کے راستے پر ہے، اور بس دیکھنا یہ ہے کہ خودکشی کی یہ منزل وہ کب حاصل کرتا ہے۔ اور اس نے پورا تجزیہ پیش کیا ہے کہ اس کے پراکسیز کی کیا صورتحال ہے، یہاں تک اسے یعنی وہ مجبور ہو گیا کہ اسے اپنی عراقی ملیشیاؤں کو حرکت میں آنے کا حکم دینا پڑا۔ اب عراقی ملیشیائیں ایران کے اندر جا کر بھی ایران کی مدد کر رہی ہیں، اور ایران سے باہر عراق میں بھی ایران کی مدد کر رہی ہیں، جبکہ حزب اللہ پہلے کے مقابلے میں بہت پیچھے چلی گئی ہے۔ اسرائیل سے وہ لڑ رہی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن آپ کے سامنے ہے کہ وہاں لڑائی کا تناسب کیا ہے۔ حوثی بھی اتنے اس پوزیشن میں نہیں ہے جس پوزیشن میں رہ کر وہ ایران کو کوئی قابل ذکر فائدہ پہنچا سکتے، جبکہ امریکہ کے پاس یہ ایک تو سارا سسٹم محفوظ ہے، اور دوسرا پھر یہ ہے کہ اس نے یہ جو کاؤنٹر اٹیک کیا ہے وہ ڈبل لاگ لگایا ہے ہرمز کی ناکہ بندی کو، اس سے حقیقی پریشانی ایران کو ہے، اس سے امریکہ کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ اچھا، آخری جو اہم خبر ہے وہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو احمد وحیدی صاحب ہیں، یہ اینٹی پاکستان ہے، اور بڑی بری طرح اینٹی پاکستان ہے، یہاں تک کہ ایرانی پارلیمنٹ میں جب پاکستان کے شکریہ کی قرارداد پاس ہوئی، یہ پچھلی جنگ کی بات ہے، تو اس وقت بھی جنرل وحیدی نے پارلیمنٹ کے لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کی تھی اور میسج پہنچائے تھے کہ پاکستان کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ اور اب بھی جب ایرانی پارلیمنٹ میں اس جنگ کے موقع پر بھی کوئی قرارداد تو نہیں آئی، لیکن انفرادی طور پر کچھ ارکان پارلیمنٹ میں تشکر کے نعرے لگائے، یعنی پاکستان کا شکریہ، تشکر پاکستان، تو ان پر بھی وحیدی برہم ہوئے۔ اور اب وحیدی کا کیمپ جو اس وقت ویٹو پاور اپنا استعمال کر رہا ہے، اس نے ایرانی میڈیا پر بھی یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے، اور اس کے اشارے پر پاکستان میں جو بلاگر حضرات ہیں ایران کی لابی کے، بہت سارے آپ کے نام، آپ کے ذہن میں ان کے نام ہوں گے، جو جنگ کی صورتحال کا تجزیہ پیش کرتے ہیں، تو صاف لگتا ہے کہ ایرانی حکومت کا ترجمان انہیں جو فیڈ کر چکا ہے وہی پڑھ کر سنا رہے ہیں، جنگ کی حقیقی صورتحال وہ نہیں بتا رہے۔ تو ان سب کو ایک ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ آپ نے پاکستان کے بارے میں شک و شبہ پیدا کرنا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں یہ یوٹیوبر، ایرانی سفارت خانے کے اہلکار، جن کو جو اس سے پہلے ہمارے سامنے پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز کے طور پر کام کرتے تھے، اب ان کا جو اصل روپ ہے وہ کھلا ہے، تو وہ جو بتا رہے ہیں، ان کے ویلاگ مسلسل آ رہے ہیں، ان ٹویٹر پر بھی ان کی کمپین چل گئی ہے کہ پاکستان ڈبل رول ادا کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پاکستان منافقت کر رہا ہے، دوغلا پن کا الزام ابھی وہ نہیں لگا رہے، لیکن ڈبل رول کا مطلب یہاں دوغلا پن ہی ہے، اور یہ کہ ایران کو پاکستان پر اعتماد نہیں رہا، یعنی جو بات وہ دراصل خود کہنا چاہتے ہیں، اپنی ویورز کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان منافق ہے، ناقابل اعتبار ہے، فی الحال وہ یہ بات ایرانی ذرائع کے منہ میں ڈال کر رہے ہیں۔ دراصل انہیں اس بات کا اشارہ کیا گیا، اور ایران کے جو عزائم ہیں، یعنی ملا رجیم کے جو عزائم ہیں، وہ اور بھی خطرناک ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ پرسوں ایران کی جو پاسداران انقلاب کی نیوز ایجنسی ہے تسنیم، اس نے ایک خبر جاری کی کہ پاکستان کی طرف سے دہشت گردوں کا ایک ٹولہ کوئی علاقہ عبور کر کے ایران کے علاقے میں داخل ہوا، تو ایرانی افواج نے وہ سارے گھس بیٹھیے مداخلت کار دہشت گرد سارے کے سارے مار ڈالے۔
تو ایسا تو کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو یہ خبر تسنیم نیوز ایجنسی نے کیوں جاری کی، جو پاسداران انقلاب کی سرکاری پارٹی ہے؟ اب وہ پاک ایران سرحد پر کوئی دہشت گرد یا تخریب کار یا ایجنٹ یا جو بھی ایران نے ان کو نام دیا ہے، مارے جانے کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ دراصل یہ تیاری ہے، ایک تمہید ہے اس بات کی کہ اب آنے والے دنوں میں ایران کی طرف سے یا کم سے کم پاسداران انقلاب کے دھڑے کی طرف سے یہ خبریں آئیں گی کہ پاکستان نے ایران کے خلاف تخریب کاری کی ہے۔ پاکستان سے اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے داخل ہوئے، کل یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کی حکومت یا پاکستان کی ریاست ان گھس بھیٹیوں کو ایران کی سرحد میں داخل کر رہی ہے، جس طرح ایک ہمارا موقف ہے کہ ٹی ٹی پی کے کچھ لشکر افغانی حکومت کی سہولت کاری سے پاکستان داخل ہو کر دہشت گردی کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کا یہ جو پاسداران دھڑا ہے، جو اس وقت ویٹو پاور رکھتا ہے، وہ پاکستان کے خلاف بلوچستان کے بارڈر پر کوئی محدود پیمانے کی گرم فضا پیدا کر سکتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں صدر ٹرمپ کا کیا اشارہ آیا ہے، جو جسے ہم ایک ڈیولپمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا جو اسپیچ رائٹنگ کا شعبہ ہے، اس کا سابق ہیڈ مارک تھیسر، اس نے ایک آرٹیکل واشنگٹن پوسٹ میں چھاپا ہے، کل ہی یہ شائع ہوا ہے، اور اس آرٹیکل کا خلاصہ 2 ہی سطر کا ہے، اور پہلے تو اس نے یہ بتایا ہے کہ ڈیل امریکہ کی نہیں، ایران کی ضرورت ہے، اور امریکہ کو ڈیل کی کوئی ضرورت سرے سے ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ بھی نہیں کہا کہ امریکہ کو ڈیل کی کم ضرورت ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ امریکہ کو ڈیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اس نے لکھا کہ امریکہ کو اب چاہیے کہ کوئی ڈیل نہ کرے، بلکہ ایران کے ساتھ وہی سلوک کرے جو اس نے کیا تھا، اور جو ایرانی قیادت ہے، جو جنگ باز ہے، جو جنگ کر رہی ہے، جو ہارڈ لائنر ہے، جو بچ گئی ہے، اس کا صفایا کیا جائے۔ یعنی بہت ہی خطرناک قسم کا مطالبہ یا تجویز اس نے اپنے آرٹیکل میں دی ہے، اور صدر ٹرمپ نے اس آرٹیکل کو اپنی ٹویٹ میں ری ٹویٹ کیا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں، پوسٹ کرنا، ری پوسٹ کرنا؟ تو ری پوسٹ کیا ہے اس آرٹیکل کو، اس کی تائید کرتے ہوئے، یعنی یہ ایک بہت بڑا اشارہ، بہت بڑی انڈیکیشن، ایسی انڈیکیشن کہ جسے ہم ڈیولپمنٹ کے معنوں میں لے سکتے ہیں۔ تو امریکہ اب کچھ دن انتظار کرے گا، اور امریکہ انتظار کیوں کرے گا؟ دراصل وہ اب آپ ٹرمپ کا وہ بیان دیکھیے جس میں اس نے کہا ہے کہ ہمیں ایران کے متفقہ موقف کا انتظار ہے، یعنی ایران والے کو متفقہ تجاویز بھیجے تو ہم اس پر غور کریں گے۔ وہ دنیا کو یہ باور کرا رہا ہے کہ ایران کے اندر ڈویژن ہے حکومت میں اور پاسداران میں، اور ایک دھڑے کی تجویز ہم قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک دھڑے کی تجویز پر ہم نے مذاکرات کا فیصلہ کیا تو وہ مذاکرات ہی نہیں ہوئے، اور دوسرے گروپ نے اس وفد کو آنے سے ہی روک دیا۔ تو امریکہ اب یہ فضا بنائے گا چند دن تک کہ دیکھیں ہم نے متفقہ تجاویز کا انتظار کیا، متفقہ تجاویز نہیں آ سکی، چنانچہ ہم اپنا بڑا آپریشن دوبارہ شروع کر رہے ہیں، اور اس بڑے آپریشن سے پہلے وہ ایران پر اتنا زیادہ دباؤ ڈال چکے ہوں گے کہ شاید پھر ایران کو جھکنا پڑے۔ تو یہ اس وقت تک کی صورتحال ہے۔ آج جمعہ ہے، آج شام کو بھی کوئی خبر چھوٹی موٹی آ سکتی ہے، اگرچہ میں زیادہ پر امید نہیں ہوں، لیکن لوگ بتا رہے ہیں کہ شاید آج ایران کی طرف سے کوئی جواب آ جائے، ہو سکتا ہے آ جائے۔ تو چلیے آج شام کا انتظار کرتے ہیں، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔